سارے آج ایسے کھٹمل آئے ہوئے ہیں جو سیدنا عثمان بن عفان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں. اور ان کی شہادت کے متعلق میں ایک روایت بتا دوں, ابن عساکر کی روایت ہے اور مسند ابی یعلا کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جس کو حضرت عثمان بن عفان کے قتل کی خوشی ہے یا ان کی موت کی خوشی ہے, حضرت عثمان بن عفان کے متعلق بہت بڑی روایت میں پیش کر رہا ہوں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو مصر کے لوگ جو قتل کرنے آئے تھے, یہ اگر زندہ رہتے تو حضرت عبداللہ بن عباس دونوں باتیں کیا کہتے ہیں, پہلے یہ بات سن لو. کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان کا قتل ہے. یہودیوں نے کہا تھا, ایک بڑے یہودی دانشور نے ان سے کہا تھا ہمیں مسلمانوں کی نماز سے, ان کے زکوٰۃ سے, ان کی قربانیوں سے, ان کی ٹوپی داڑھی سے, ان کی مسجدوں سے کوئی بھی نفرت نہیں, کوئی مذائقہ نہیں. وہ جتنی نمازیں پڑھنا ہے سب پڑھیں, لیکن ہم چاہتے ہیں مسلمانوں میں دو باتیں کبھی نہ آئیں, ایک دو لفظ کبھی نہ آئیں. یہودی یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی زبان پر دو لفظ کبھی نہ آئے, ایک جہاد کا لفظ نہ آئے, دوسرے خلافت کا لفظ نہ آئے. پوری دنیا سے انہوں نے یہ دو ناموں کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. یہودی آج سے نہیں, عبداللہ بن سبا کے زمانے سے. عبداللہ بن سبا یہ وہ فتنہ ہے جو خلافت کو ہلانے کے لیے آیا تھا. پوری خلافت کو وہ مدینہ طیبہ کی ترہم برہم کرنا چاہتا تھا, اس کے لیے وہ فیلڈ بنانا شروع کیا. اور آپ کو پتا ہے اسی طرح کا یہودی تھا لارنس آف عربیہ جس کو کہتے ہیں, جس نے خلافت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کیا ہے. عربوں کو اٹھایا ترکیوں کے خلاف اور پورے عرب میں ایک ایسا فتنہ مچایا. لارنس آف عربیہ جو انگلینڈ کا باشندہ, وہ عربی اتنی اچھی بولتا تھا کہ جو اصل عرب ہے وہ نہیں بول پاتے تھے, اور عربوں میں رہ کر کے ان کے مزاج میں یہ بات ڈالا تھا کہ تم عرب ہو اور ترکی تم پر آ کر حکومت کرتے ہیں. بغاوت ایسی کی تھی کہ ترکیوں کے خلاف عرب کی لڑائی چلی 1920 سے لے کر 1930 تک, اور ترکی عرب کا پورا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے, اور اس کے بعد یہ سعودی عرب قائم ہوا ہے. سعودی نام ہی نہیں تھا, عرب شریف ہے, حجاز تھا, نجد تھا, اور اصل عرب یمن کہلایا جاتا تھا. سب ڈیوائیڈ ہو گئے, ترکی چلے گئے. اس ڈیوائیڈیشن میں بھی سب سے بڑا رول یہودیوں کا تھا, اور یہ یہودی فتنہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں شروع ہوا ہے. اسی لیے تاریخ بتانا مجھے بہت ضروری ہے. عبداللہ بن سبا نے کیا کرنا شروع کیا, مصر کے لوگوں میں, کوفہ کے لوگوں میں, بصرہ کے لوگوں میں یہ بات ڈالنی شروع کی کہ خلافت کے زیادہ حقدار تو حضرت علی ہیں, اہل بیت ہیں, رسول اللہ کے گھر والے ہیں. اہل بیت کی محبت کے نام پر وہ ایک ایسا فتنہ لوگوں میں شروع کیا, جبکہ اسے نہ اہل بیت سے محبت تھی نہ صحابہ سے محبت تھی. وہ تو اسلام لایا ہی تھا بظاہر دکھانے کے لیے, اصلی وہ تو یہودی تھا. لیکن اس کو کہتے ہیں سبائی فتنہ. عبداللہ بن سبا ہے تو سبائی فتنہ. اس سبائی فتنے کا اثر تو اس زمانے کے بڑے بڑے مسلمانوں میں ہو گیا تھا, تابعین میں. کچھ صحابہ بھی سوچنے لگ گئے تھے کیا ہو رہا ہے, ایسے حالات پیدا کر دیا. اب سنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آخری حصہ تھا. فتوحات اسلامیہ 6 سال تک تو چلتی رہی, لیکن آخری جو 6 سال ہیں وہ فتنوں میں ہی گئے. ایسے فتنے کہ کبھی انقلاب کے نام پر وہاں جماعت کھڑی ہو رہی, کبھی انقلاب کے نام پر یہاں, اور حتیٰ کہ یہ لوگ مطالبہ کرنا بھی شروع کر دیے کہ عثمان بن عفان کو کرسی سے ہٹایا جائے. لیکن مدینے میں جو صحابہ تھے وہ اس کے سخت خلاف تھے, کسی کو آواز اٹھانے نہیں دیتے تھے. مدینے میں جو صحابہ اکابر صحابہ تھے وہ جانتے تھے خلافت کو ہلانے کا مطلب ہے پورے خطہ اسلام کو ہلا دینا. پھر جو علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آئے ہیں وہ سب کے سب پھر واپس چلے جائیں گے. رعب و دبدبہ پورے خطوں پر ایسا قائم تھا خلیفہ وقت کا, کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی. تو خلافت کو ہلانا مطلب اتنے بڑے خطے کو, کہاں نیشاپور, سمرقند, بخارا, قبرص, ترکی اور افریقہ کی سرزمین تک جو خلافت کا دائرہ پھیلا ہے, ایک ہی خلیفہ ہے. اور ایک پلر کو ہلانے کا مطلب سمجھتے ہیں. صحابہ جو مدینے کے تھے وہ اس باریکی کو سمجھتے تھے.
لیکن جو نئے آئے ہوئے تھے جوان لوگ تھے یہ جوش میں اڑے جا رہے تھے, اڑے جا رہے تھے. اور اس کے بعد یہ فتنہ ابھرتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ مصر میں عبداللہ بن ابی سرح جس کے بارے میں بتا رہا ہوں, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا. اس کے خلاف مصر کے بہت سارے لوگوں نے شکایتیں کی کہ یہ بہت سختی کرتا ہے, ایسا ہے فلاں ہے, بہت ساری شکایتیں آتی رہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان شکایتوں کی طرف نظر نہیں فرماتے تھے, یہاں تک کہ ایک بار حضرت محمد بن ابو بکر, آپ سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ سب سے کڑوا واقعہ ہے, بہت کڑوا واقعہ. لوگ سنتے ہیں کربلا کی شہادت اور کربلا میں ہونے والے حالات, لیکن حضرت عثمان غنی کے آخری دور کا یہ واقعہ بہت ہی دردناک ہے. حضرت محمد بن ابو بکر جو صدیق اکبر کے بیٹے ہیں, یہ اور کئی صحابہ آئے مدینہ طیبہ میں. عبداللہ بن ابی سرح نے کیا کیا تھا, جتنے لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس اس کی شکایت لے کر گئے تھے, حضرت عثمان غنی نے ڈانٹ ڈپٹ لگائی تھی ایک خط میں عبداللہ بن ابی سرح کو کہ تو اس طرح سے کر رہا ہے, توبہ کر, باز آ جا, لوگوں کے حقوق پر دست درازی نہ کر. یہ سب جو ڈانٹ لگائی تھی عبداللہ بن ابی سرح نے کیا کیا, جتنے لوگ مدینے گئے تھے سب کا قتل کروا دیا. جو حضرت عثمان غنی کے پاس شکایت لے کر کے گئے تھے, واپس آنے کے بعد ان کا قتل کروا دیا. بڑا معاملہ تھا. اس معاملے کو لے کر صحابہ آئے مسجد نبوی شریف میں. صحابہ کے درمیان یہ باتیں ہونے لگی کہ اس عبداللہ بن ابی سرح کا کیا کیا جائے. تو حضرت علی کے پاس یہ بات آئی تو حضرت علی نے کہا بالکل یہ قتل کا قصاص کا مقدمہ لے کر کے آئے ہیں, عبداللہ بن ابی سرح کو صرف معزول نہیں اس کو قتل کرنا چاہیے. اتنے لوگوں کا قتل کیسے کیا, صرف شکایت کرنے کی بنیاد پر. اور دیگر صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, یہ بہت سختی کے ساتھ حضرت عثمان سے بات کرنے لگے. حضرت سعد بن ابی وقاص گئے, انہوں نے بھی, حضرت عمرو بن عاص نے بھی, یہ بڑے اکابر صحابہ تھے, حضرت عثمان سے مطالبہ کرنے لگے کہ اتنے لوگوں کے قاتل کو آپ مصر کا گورنر کیسے بنا سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے سب کی بات سنی اور آپ کے اوپر یہ بار بار دباؤ ڈالا جاتا تھا, وہ آپ کا رشتہ دار ہے, اس کی وجہ سے آپ اسے معزول نہیں کرتے, بنو امیہ کا ہے اس لیے آپ اس کے گورنری سے نہیں ہٹاتے. حضرت عثمان غنی نے کہا سارے صحابہ کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں, آپ جس کو مناسب سمجھے اس کو گورنر بنائیں, میں خط لکھ دیتا ہوں. تو جو صحابہ تھے انہوں نے حضرت محمد بن ابو بکر کو کہا کہ ان کو نیا گورنر بنایا جائے اور عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کی گورنری سے ہٹا دیا جائے. حضرت عثمان غنی نے لیٹر دے دیا, کہا کہ جاؤ عبداللہ بن ابی سرح کو ابھی کے ابھی معزول کر دینا اور اسے ادھر بھیج دینا, اور آپ آج سے مصر کے والی اور گورنر بن جائیں. حضرت محمد بن ابو بکر جب جانے لگے تو انصار اور مہاجرین صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ جا رہی تھی کہ مصر کے حالات دیکھیں یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں, اور مصر کے لوگوں کو سمجھائیں جو ابھی ابھی انقلاب نام سے اٹھے ہوئے ہیں, جن کو بلوائی کہتے ہیں, وہ کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آتا. آج تک یہ ایجپشن ویسے ہی ہیں, ان کی کھوپڑی ہٹی رہتی ہے. یہ فرعونوں کے دور کے لوگ ہیں, فرعون ان کو ڈنڈے سے سیدھا کرتا رہا ہے. آج تک ایسی سخت قسم کی طبیعت رکھنے والے لوگ ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے انصار اور مہاجرین صحابہ کی ایک پوری جماعت گئی. آپ سنیے ہوا کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پلتا تھا مروان بن حکم نام سے. یہ مروان بنو امیہ کا ایک شخص ہے, حضرت عثمان غنی کے خاندان میں رشتہ دار میں, لیکن صحیح آدمی نہیں تھا, عیاش طبیعت کا. مروان بن حکم حضرت عثمان غنی کے گھر پر رہتا تھا. یہ صحیح آدمی نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. اس نے کیا حرکت کی, کتنی بڑی حرکت کی, پوری تاریخ میں یہ چیز موجود ہے. ایک طرف عبداللہ بن سبا نے فتنہ مچا دیا تھا پوری جگہ پر, لوگوں میں ورغلا دیا تھا اور نئی جماعت پیدا کرنے کے فراق میں تھا, اور اس کے بعد ادھر مروان بن حکم اور بنو امیہ کی کچھ حرکتیں ایسی, ادھر عبداللہ بن سرح مصر میں فتنہ
قتل کر دیا. حضرت عثمان غنی کے خاندان پر بڑے الزامات آ رہے تھے, لیکن صحابہ جانتے تھے عثمان بن عفان کی طہارت کیا ہے, ان کی پاکیزگی کیا ہے, ان کے اخلاق کیا ہے. اسی لیے سب سے پہلے میں نے ان کی فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے حضرت عثمان غنی کیا ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے. پہلے سب سے پہلے میں نے آپ کو ان کے فضائل سنائے, کسی ذہن میں شک و شبہ بھی نہ آئے. وہ رسول اللہ کے داماد ہیں, میرے آقا کے انتخاب ہیں, سابقون الاولون میں سے ہیں. حضور نے ان کے متعلق فرمایا عثمان کو اب اس کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. بہرحال حضرت محمد بن ابو بکر جا رہے ہیں, کہاں؟ مصر جا رہے ہیں گورنری لینے کے لیے, اور انصار مہاجری صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. ابھی 2-3 منزلیں طے کیے ہوئے تھے کہ ایک حبشی غلام کو اونٹنی پر بہت تیز رفتار دوڑتے ہوئے انہوں نے دیکھا. یہ انصار مہاجرین صحابہ کی جماعت دیکھا, وہ مشکوک لگ رہا تھا, یا تو وہ کسی کا قاصد تھا یا تو کسی کا بھاگا ہوا غلام تھا. صحابہ نے اسے پکڑ لیا, پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا خلیفہ اسلام امیر المومنین عثمان ابن عفان کا پیغام لے کر میں مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں. جو صحابہ تھے انہوں نے کہا مصر کے جو گورنر ہیں وہ یہاں ہیں, محمد بن ابو بکر, بات کرو کیا ہے. کہا نہیں, ان کے متعلق نہیں ہے وہ پیغام, ان کے متعلق نہیں ہے, یہ گورنر نہیں ہے. وہ پھر بھاگنے لگا تو اس کی تلاشی لی گئی, اس کے پاس کچھ نہیں ملا. اس کی ساری چیزیں تلاشی لی گئی, کچھ نہیں ملا. اور وہ تھوڑا آگے گیا تھا, حضرت محمد بن ابو بکر کو شک ہوا کہ کچھ تو ہے, یہ اس قدر مشکوک انداز میں کیوں جا رہا ہے. اس کو پھر سے پکڑا, اس کے پانی کا جو مشکیزہ تھا وہ بالکل سوکھا تھا, اس کو ہلایا تو اس کے اندر کوئی چیز تھی, اس کو پھاڑ دیا تو دیکھا ایک خط تھا مہر لگا ہوا. اور پہلے جو خط ہوتے تھے اس کو ڈامر جیسی ایک چیز آتی تھی, وہ لگا کر کے سیل بند کر دیا جاتا تھا, کوئی نہیں کھول سکتا. اور یہ سیل بند خلیفہ کا لیٹر ہوا کرتا. حضرت محمد بن ابو بکر وہ خط لے کر کے آئے, اور سارے صحابہ کی جماعت تھی, انصار اور مہاجرین کی, جو ابھی مصر جا رہے تھے. ان کے بیچ میں وہ خط لا کر کے کہا کہ کیا میں اس کو کھول کر کے پڑھوں؟ سبوں نے کہا کھول کر کے پڑھو. حضرت عثمان غنی سے ملاقات کیے ہوئے ابھی 1-2 دن ہوئے اور اتنی جلدی کوئی پیغام آیا. کھول کر کے جب خط پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا عبداللہ بن ابی سرح کے نام, خلیفہ اسلام امیر المومنین عثمان بن عفان کی طرف سے یہ خط ہے کہ اے عبداللہ بن ابی سرح, جیسے ہی محمد بن ابو بکر مصر آئے تو اسے قتل کر دینا, اور جو لوگ تیری شکایت لے کر کے آئے تھے ان کو کسی ہیلے بہانے سے مار دینا, ختم کر دینا. اور مدینے سے ایک جماعت جا رہی ہے, ان کو ادھر ادھر منتشر کر دینا, اور تم اپنی گورنری پر برقرار رہنا. فقط سلام کے بعد حضرت عثمان بن عفان کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ کتنا بڑا واقعہ ہے, حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس جگہ جو بھی ہوگا وہ آپے سے باہر ہوگا. حضرت محمد بن ابو بکر انہوں نے دیکھا یہ لیٹر میرے قتل کا, ایک طرف خلیفہ نے مجھے گورنر بنا کر بھیجا, دوسری طرف عبداللہ بن ابی سرح اپنے رشتہ دار کو یہ لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ میں جیسے آؤں گا قتل کر دیا جائے مجھے. وہ آپے سے باہر تھے. سارے صحابہ انصار مہاجرین وہ سب برہم ہو گئے, سخت نالا ہو. یہ جماعت واپس لوٹ آئی مدینے آئے. مدینے آنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی شریف میں آئے. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن, بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. ان سب صحابہ کے پاس لا کر یہ خط رکھا گیا کہ اس خط میں ایسے ایسے معاملات لکھے گئے ہیں. سب صحابہ نے کہا یہ نہایت ہی بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے, ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے, ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس مسئلے کو امیر المومنین سے ہی پوچھا جائے. تو خط لے کر حضرت علی آئے, آپ کے ساتھ 6 صحابہ اور بھی تھے. حضرت عثمان غنی, یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں 70 سال کے بعد تو وہ خلافت پر بیٹھے تھے, اور تقریباً آپ کی عمر ابھی 80 سال کے قریب ہو رہی تھی. اس وقت آپ تو مکمل عبادت میں لگے رہتے تھے. حضرت عثمان کے پاس آئے, حضرت علی نے یہ خط دکھایا. وہ غلام کو بھی پکڑ کر کے لائے تھے, وہ اونٹنی بھی ساتھ تھی. حضرت عثمان سے کہا یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا یہ غلام میرا ہے. کہا اونٹنی؟ کہا یہ بھی میری.
اس کے بعد مہر دکھائی, کہا یہ آپ کی مہر ہے؟ کہا ہاں میری مہر ہے. کہا یہ خط پڑھ کر کے سنا, یہ خط کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے خط سنا. اس کے بعد کہا اللہ رب العزت کی وحدانیت کی قسم, ان میں سے ایک حرف بھی میرا لکھا ہوا نہیں ہے, میں اس سے بری ہوں. حضرت علی فوراً اٹھ گئے, کہا صحابہ سے آج تک ہم نے عثمان کو قسم کھاتے ہوئے نہیں سنا تھا. ان کی پاکیزگی, ان کی طہارت ایسی تھی کہ ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. تو کہا کہ عثمان بن عفان اگر حلف اٹھا چکے, قسم کھا چکے ہیں, تو یہ خط ان کا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت طلحہ حضرت زبیر تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے تسلیم کر لیا, داماد رسول امیر المومنین سے آج تک ہم نے جھوٹ سنا نہیں ہے, آپ اس پر بھی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو معلوم کریں کہ یہ ہے کس کا. اس خط نے پورا فتنہ مچا دیا ہے. محمد بن ابو بکر ماننے کو تیار نہیں ہے. اب یہ خبر مصر بھی پہنچ گئی, اور مصر کے جو بلوائی تھے عبداللہ بن ابی سرح سے جو پریشان تھے, وہ سب کی سب جماعت بنا کر مدینے آ گئے, مدینے میں داخل ہو گئے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا حضرت عثمان کے گھر میں رہنے والا مروان, یہ اس کی حرکت تھی. اس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی اور خط چرا کر کے اس پر لکھا اور حضرت عثمان کی مہر لگائی. ان کی اونٹنی لیا, ان کا غلام بھیجا اور اس کو یہ کہہ کر بھیجا امیر المومنین کا حکم ہے مصر کے گورنر لے جاؤ. لیکن بیچ میں پکڑا گیا اور راز فاش ہو گیا. جیسے ہی پتا چلا مروان چھپ گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر اور بڑے صحابہ نے کہا عثمان ابن عفان سے, کہا اس نے اتنی بڑی حرکت کی ہے لہذا مروان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں. حضرت عثمان رشتہ داروں کے لیے بڑے نرم بھی تھے. آپ کو پتا تھا اگر مروان کو ان کے حوالے کیا جائے تو قتل ہو جائے گا, مار دیا جائے گا. حضرت عثمان غنی نے مروان کو ان کے حوالے نہیں کیا. بس یہی بات تھی جو بہت بڑا فتنہ لاحق ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی سارے صحابہ سے کہا حضرت عثمان غنی اگر مروان کو آپ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تو سب کے سب چلے جائیں, اس لیے کہ سزا دینے کا حق خلیفہ وقت کو ہے. عثمان ابن عفان سزا دیں گے. حضرت علی اس میں حق بجانب تھے, لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی حضرت عثمان غنی سے کہا تھا کہ اس مسئلے کو جتنی جلدی آپ فرو کریں گے, ٹھنڈا کریں گے, اتنی جلدی ہم سب کے لیے امان ہے, ورنہ فتنہ بہت بڑھ چکا ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابہ نکل گئے تو یہ مصر کے جتنے بلوائی تھے یہ سب کے سب حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف محاصرہ کر لیے. اور حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف کیوں کھڑے تھے صحابہ پوچھتے تو یہ کہتے مروان ان کے گھر میں چھپا ہوا ہے, جب بھی نکلے گا ہم اسے ماریں گے. ہم خلیفہ وقت کے خلاف نہیں ہیں, مروان کو ہمارے حوالے کرے. حالانکہ مروان کب کے ان کے گھر سے بھاگ کر ملک شام جا چکا تھا, حضرت عثمان کے گھر میں تھا بھی نہیں. لیکن یہ بلوائی اسی انتظار میں کہ مروان گھر کے اندر ہے محاصرہ کر کے رکھا. کتنے دن, 40 دن تک چلا تھا یہ محاصرہ, اور حضرت عثمان غنی پر ایک دانہ پانی بھی اندر جانے نہیں دیتے تھے. سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ حضور کی زوجہ ہے, وہ پانی کا مشکیزہ لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس جا رہی تھیں پانی پلانے کے لیے. ان کے خچر پر جو مشکیزہ رکھا تھا ان بلوائیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزہ پھوڑ دیا اور پورا پانی بہا دیا. ام المومنین کو تک حضرت عثمان کے گھر جانے نہیں دیا, حضرت عائشہ صدیقہ کو تک جانے نہیں دیا. یہ نئے آئے ہوئے لوگ تھے اسلام میں سب, یہ بلوائی. ایک دن حضرت عثمان غنی چھت پر کھڑے ہوئے اور پوچھا لوگوں سے, کیا ہے لوگوں, کیا تم میں علی بن ابی طالب ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے. کہا تم میں سعد بن ابی وقاص ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے. کہا طلحہ یا زبیر ہیں؟ کہا نہیں ہے. حضرت عثمان نے چھت سے پکار کر کہا کیا میری بات علی بن ابی طالب تک کوئی پہنچا سکتا ہے؟ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا علی بن ابی طالب سے یہ کہہ دو کہ عثمان بن عفان پچھلے 4-5 دن سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا ہے. خبر ملی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو پانی کے مشکیزیں بھرے اور چند جوانوں کو لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچ گئے اور پانی پہنچایا. یہ صرف اور صرف یہی پانی تھا حضرت عثمان کے گھر جو پہنچا, آخری پانی تھا جو حضرت علی بن ابی طالب کی طرف سے آیا تھا. میرے عزیزو, یہ باتیں اس لیے بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ لوگ ایسی چیزیں کنٹروورسی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی میں حضرت عثمان میں نہیں بنتی رہی ہوگی اور انہوں نے ایسا کیا ہوگا. نہیں, حضرت علی کی نہیں بنتی تھی, حالانکہ حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے امام حسن اور امام حسین کو کھڑا کیا گیا تھا, اور عبداللہ بن زبیر, حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا, حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا ہے, بڑے بڑے صحابہ نے اپنے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر کھڑا کیا ہے. اور یہ تنبیہ کی تھی یہ بلوائی مصر کے کہیں رات کے وقت یا کہیں انجانے میں عثمان بن عفان کے گھر میں داخل نہ ہو جائیں اور کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں. یہاں تک کہ یہ بلوائی جو ہے مصر کے جو لوگ آئے تھے, ایک مرتبہ تیر چلائے تھے, ان تیروں کی وجہ سے حضرت امام حسین کا پورا سینہ زخمی ہو گیا, خون ہو گئے تھے, اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے سر پر زخم آیا تھا نیزے سے. یہ حضرت عثمان کی حفاظت پر دونوں شہزادے کھڑے تھے, اور یہ خون اتنا بہہ گیا تھا جس کو دیکھ کر کے ڈر گئے. محمد بن ابو بکر ان میں تھے, انہوں نے کہا ہے لوگوں, ہم تو عثمان بن عفان اور بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہیں, ابھی تم نے ان کا خون اتنا بہا دیا کہ بنو ہاشم ان کا یعنی بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے. بنو ہاشم کون ہے؟ رسول اللہ کا خاندان. اور امام حسن اور امام حسین جب زخمی ہو گئے ہوں تو رسول اللہ کا جو خاندان ہے بنو ہاشم, وہ تو بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے. محمد بن ابو بکر نے کہا معاملہ سب الٹ جائے گا, عثمان بن عفان کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں, حسن اور حسین جو زخمی ہوئے اس کا بدلہ لینے کے لیے قوم ہم پر ٹوٹ پڑے گی, اس لیے اس کام کو جلدی کر دو. محمد بن ابو بکر اور چند لوگ چھت پھلان کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر کے اوپر سے اندر داخل ہوئے. اس وقت سیدنا عثمان بن عفان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے, اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دن پہلے خواب میں دیکھا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر پھوٹ کر رونے لگے حضرت عثمان. کہا یا رسول اللہ, وہ قوم جس کو میں نے بیر روما وقف کر دیا تھا جب مدینے میں کسی کے پاس پانی نہیں تھا, میں نے ان کے لیے پانی وقف کیا, آج وہ قوم مجھے پانی نہیں دے رہی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کیا ہے عثمان, تھوڑا اور برداشت کر لو, کل میرے ہاتھ سے پانی پیو. حضرت عثمان کہتے ہیں حضور کو خواب میں اتنا دیکھنے کے بعد تسلی ہو گئی. 40 دن کا محاصرہ چلا ہے حضرت عثمان کے ساتھ, 40 دن کا, وہ 40 دن روزے سے گزرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سختیاں, اور جب پانی بھی نہیں پہنچتا, کھانا بھی نہیں پہنچتا, اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی صحابہ, میں یہ بات میں بتاتا ہوں, محمد بن ابو بکر چھت پھلانگ کر کے آئے تھے, اس سے پہلے کئی صحابہ آئے, حضرت طلحہ آئے, حضرت زبیر آئے, اور دیگر بڑے صحابہ آئے. کہا امیر المومنین یہ حالات بڑے سخت ہو گئے, 3 باتوں میں سے ایک بات کر لیجیے آپ, یا تو آپ کسی چھپے ہوئے راستے سے ملک شام چلے جائیں, وہاں آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے, یا تو پھر مروان کو پکڑوا کر کے اس کو سب کے سامنے سزا دے دیں, معاملہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے, یا تو پھر آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائیے, خلافت سے آپ ہٹ جائیے. حضرت عثمان نے کہا یہ تینوں کام نہیں کر سکتا, مروان میرے پاس نہیں. رہی بات مجھے ملک شام جانے کی بات کر رہے ہو, حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں میں رسول اللہ کا مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا. میں رسول اللہ کا پڑوسی ہونے کے لیے اپنا وطن مکہ چھوڑ کر یہاں آیا, اپنی جان بچانے کے لیے میرے نبی کا شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اور رہی بات تیسری, خلافت چھوڑ دیجئے, سنو اس بات کا مجھے شوق نہیں ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان بن عفان کو ایک جبہ دیا تھا, اور اس کے بعد کہا اے عثمان اللہ تمہیں ایک جبہ پہنائے گا,
اور میری امت اس کو اتارنے کی کوشش کرے گی، لیکن تم موت تک اس جبے کو اتارنا مت۔ حضرت عثمان نے کہا اس جبے سے مراد رسول اللہ نے جو فرمایا تھا وہ خلافت کا جبہ تھا جو اللہ نے مجھے پہنایا، اور میں نے اپنی زندگی میں رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوتے دیکھا۔ قوم مجھ سے وہ جبہ اتارنے کی کوشش کر رہی ہے اور میں ابھی تک برقرار ہوں تو صرف رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے، میرے آقا نے فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ تین باتیں رکھی، حضرت عثمان نے تینوں کا جواب دیا تو سب صحابہ چلے گئے۔ اب وہ 40واں دن تھا جب حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت طلحہ کے بیٹے، یہ سب دروازوں پر کھڑے تھے، لیکن چھت سے یہ لوگ داخل ہو گئے۔ جیسے ہی آئے، محمد بن ابو بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، ان کے قتل کا فرمان گیا تھا نا، تو ظاہر سی بات ہے ان کو غصہ تھا۔ حضرت عثمان کے خط میں کس کے قتل کا تھا؟ ان کے قتل کا مسئلہ لکھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح کو جو خط لکھا گیا تھا مروان نے، وہ محمد بن ابو بکر کے قتل کا تھا۔ تو محمد بن ابو بکر داخل ہوئے اور آتے ہی حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی، کہا عثمان بن عفان سے، امیر المومنین آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ایک طرف مجھے گورنر بنا کر بھیج رہے تھے اور دوسری طرف اس کو میرے قتل کا لیٹر بھیج رہے تھے۔ حضرت عثمان نے کچھ نہیں کہا اے محمد اگر تیرے باپ یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھتے تو زندہ نہیں بچتا۔ وہ ڈر گئے محمد بن ابو بکر، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اگر دیکھ لیتے اس بات کو۔ حضرت عثمان نے صرف اتنا جملہ کہا اگر تیرے باپ ہوتے تو میری داڑھی تک تیرا ہاتھ نہیں آ سکتا تھا۔ تو حضرت محمد بن ابو بکر ان کے ہاتھ پر کانپنے لگ گئے، پیچھے ہو گئے، اور اس کے بعد دروازے پر جا کر زور زور سے توبہ کرنے لگے، مجھ سے کیا ہو گیا، اور گھر سے باہر نکل کر کے آئے۔ لیکن حضرت محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو مصر کے دو بلوائی آئے تھے، انہوں نے اپنے نیزے سے حضرت عثمان کے سینے پر مار کر کے ان کو شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا، آپ کا خون نکل کر کے قرآن کے ورقوں پر پڑا تھا، اور جس آیت پر پڑا تھا وہ یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ سب سے بھاری رنگ ہے، اس سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ اس آیت پر وہ خون کے قطرے پڑے تھے۔ وہ قرآن پاک آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی کا تلاوت کرنے والا جو قرآن تھا، میرے عزیزو، یہاں شہادت عثمان بن عفان ہو گئی۔ اتنا قتل ہوتے ہی آپ کی جو بیوی اس وقت موجود تھی نائلہ، یہ چھت پر کھڑی ہو گئی اور چیخ کر کے لوگوں کو خبر دینے لگی امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ آواز سن کر کے صحابہ تیزی سے دوڑنے لگ گئے مسجد نبوی کے آس پاس، سب صحابہ جمع ہونے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات پھر میں بتاؤں، حضرت علی باہر کہیں گئے ہوئے تھے، آپ کو خبر دی گئی تو سر پٹ دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو اس طرح سے مدینے آئے تھے، اور آتے ساتھ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت عثمان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مقتول پڑے ہوئے تھے، تو آتے ساتھ سب سے پہلے حضرت امام حسن کو ایک تماچا لگایا، امام حسین کے سینے میں گھونسا مارا اور کہا کیا میں تم دونوں کو عثمان بن عفان کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑا کیا تھا؟ دونوں شہزادے رو پڑے اور کہا بابا جان ہم نے ان کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں کی، یہ بلوائیوں نے چھت کو پھاڑ کر کے حضرت عثمان کے گھر میں داخلہ لیا ہے اور ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی، اگر انہیں ہمارے درمیان سے جانا ہوتا تو ہم کسی کو زندہ نہ چھوڑتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے دوسرے صحابہ نے کہا آپ اپنے شہزادوں کا مواخذہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ سارے اپنی حفاظت کے کام مکمل کما حقہ ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت محمد بن ابو بکر کو طلب کیا حضرت علی نے، حضرت علی جلال میں تھے، پوچھا محمد بن ابو بکر کہاں ہے، بلایا اور ان کو پکڑ کر کے لائے اور کہا کیسے تم داخل ہوئے؟
کہا یہ میری غلطی تھی، چھت کے اوپر سے میں داخل ہوا. کہا تم قاتل ہو عثمان بن عفان کے؟ کہا اللہ کی قسم میں عثمان بن عفان کا قاتل نہیں ہوں، میں بالکل انہیں قتل نہیں کیا. جیسے ہی میرے ہاتھ ان کی داڑھی تک گیا انہوں نے میرے باپ کا نام یاد کیا اور مجھے غیرت ایسی آئی کہ میں کھڑا نہ ہو سکا اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے میں نے سچی توبہ کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کی باتیں سنی، اتنے پر کافی نہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے گئے اور امیر المومنین عثمان بن عفان کی جو اہلیہ تھی ان کو طلب کیا، جو زوجہ تھی وہ گھر میں اندر تھی، بلایا اور کہا کیا عثمان بن عفان کے قاتل یہ ہیں؟ ان کی زوجہ نے کہا نہیں، یہ گھر میں اندر آتے ہوئے تو ان کو میں نے دیکھا ہے اور انہوں نے قتل نہیں کیا، یہ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. انہوں نے داڑھی بھی پکڑی تھی، میرے شوہر نے ان سے کہا بھی تھا ابو بکر ہوتے تو یہ نہیں ہوتا، تو یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہاں تک کہ حالات کی میں شاہد ہوں کہ یہ چھوڑ کر گھر سے نکل گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ 2 لوگ آئے تھے مصر کے رہنے والے لوگ، میں انہیں جانتی نہیں، انہیں پہچانتی نہیں، ان دونوں نے قتل کیا ہوگا. ان کے علاوہ کوئی وہاں عینی گواہ نہیں تھا، عینی شاہد نہیں تھا، آئی وٹنس نہیں تھا حضرت عثمان غنی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہو کسی نے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم باہر آئے. یہ اسلام میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا فتنہ تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اسلام کا دروازہ فتنوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، عثمان بن عفان کے قتل کے ساتھ اب یہ دروازہ قیامت تک نہیں بند ہو سکتا. فتنوں کا دور جو شروع ہوا ان کے قتل کے ساتھ آج تک چل رہا ہے. اور میں نے عبداللہ بن سبا کا جو نام لیا تھا وہ اس لیے کہ اس نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حمایت میں ایک جماعت پیدا کی اور لوگوں کو اکسایا، ورغلایا اور ایک ایسی جماعت پیدا کی جن کو رافضی کہتے ہیں، غلو کرتے ہیں. وہ صحابہ کو گالیاں دینے لگے، عثمان بن عفان کو گالیاں دینے لگے اور حضرت علی، حضرت حسنین کریمین کی شان میں غلو کرنے لگ گئے اور گڑ گڑ کر کے نئی نئی حدیثیں بنانے لگ گئے. یہ فرقہ جو پیدا ہوا اسلام میں یہ عبداللہ بن سبا کا ڈالا ہوا بیج تھا. اور آج بھی اہل تشیع جو شیعہ حضرات وہ عبداللہ بن سبا کو برا بلا نہیں کہتے، بلکہ اس کا تو بہت بڑا مزار بنایا ہوا، وہ فتین شخص کا بہت بڑا مزار بنایا اور اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو برا بلا کہنے بھی نہیں دیتے. لیکن تاریخ کی سچائیاں یہ ہیں اسلام میں سب سے پہلے یہ فتنہ لانے والا، مسلمانوں کو بھڑکانے والا، خلیفہ وقت کے خلاف اکسانے والا عبداللہ بن سبا تھا. اور اس کے فتنے کا اثر یہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان بن عفان کا قتل ہو گیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے. اللہ اکبر. 12 سالہ یہ خلافت کا دور ختم ہوتے ہی اسلام کی ان سرحدوں میں اور ان زمینوں میں ایسا اندھیرا چھا گیا، ایسا اندھیرا چھا گیا کہ اس کے بعد پھر یہ خلافت کا دور جو آگے بڑھا زیادہ دن تک نہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور آیا اور اس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے الخلافت بعدی 30 ثم الملوک، میرے بعد 30 سال خلافت چلے گی، اس کے بعد بادشاہ آئیں گے. اور اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ چاروں خلفائے راشدین جو ہے ان کی مدت اور ان کا زمانہ ٹوٹل 30 سال کا ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق. لیکن ان چاروں خلفاء میں سب سے لمبا زمانہ اگر کسی کو ملا ہے تو عثمان بن عفان کو ملا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ان کے انتقال کے وقت بعض روایتوں میں 82 ہے، بعض میں 80 ہے، بعض میں 79 ہے. بہرحال اور ایک روایت تو 90 سال کی ملتی ہے کہ آپ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 90 سال کے قریب تھی. لمبی عمر بھی پائی اور خلافت کا دور بھی لمبا چلا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ایک انگوٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو سنبھالے رکھنا، اور اس انگوٹھی کی آپ بہت حفاظت کرتے تھے. اور حضور نے فرمایا تھا جس دن تم سے یہ انگوٹھی ضائع ہو جائے گی فتنوں کا دروازہ ایسے کھلے گا کہ قیامت تک کوئی اس کو بند نہیں کر سکے گا. حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے. مسجد قباء جہاں ہے آج وہاں ایک کنواں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جب تشریف لے جایا کرتے اپنے پیر اس کنویں میں چھوڑ کر بیٹھتے تھے عصر کے بعد. اور صدیق اکبر حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ سنت چلی آ رہی تھی. حضرت عثمان کو بھی یہ پسند تھا حضور کی اداؤں کا. جب آپ کا دور تھا
وہ بھی اس کنویں کے پاس جاتے تھے اور اس میں پیر لٹکائے بیٹھتے تھے. ایک بار اس کنویں کے پاس بیٹھے تھے, ہاتھ میں کچھ حرکت کیا, انگوٹھی نکل کر کے اس کنویں میں گر گئی. آپ کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے, اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا. اس انگوٹھی کو تلاش کرنے کے لیے پورے کنویں کا پانی خالی کروا دیا, ریت بھی چھنوا دیا, لیکن اس انگوٹھی کو نہ ملنا تھا, نہ ملی. حضرت عثمان نے کہا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی. اس کے بعد جو فتنے اٹھے, ایسے اٹھے تھے کہ ایک جہجہ غفاری نام کا شخص حضرت عثمان غنی منبر پر کھڑے تھے, مسجد نبوی کے خطبہ دے رہے تھے, اور ان کا عصا تھا ہاتھ میں. وہ جہجہ غفاری بیچ خطبے کے دوران کھڑا ہوا, حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لکڑی چھین لیا اور گھٹنے پر رکھ کر کے ان کے عصا کو توڑ دیا تھا. سامنے اس طرح کی حرکت کرنے کی کسی کی مجال نہیں تھی, لیکن حضرت عثمان غنی کی نرم مزاجی کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا. حضرت عثمان غنی نے کچھ نہیں کہا, منبر سے اتر آئے, کہا اللہ میرے معاملے کے لیے کافی ہے. صحابہ کہتے ہیں وہ جہجہ غفاری لکڑی توڑ کر کے باہر نکلا نہیں تھا کہ اس کے گھٹنے میں سڑن پیدا ہوئی. ایسی سڑن پیدا ہوئی کہ اس کے گھٹنے میں کیڑے پڑ گئے تھے, ہمیشہ پیپ بہتا تھا, اور اسی گھٹنے کے اس سڑن کی بیماری میں ہی اس کی موت ہو گئی. اور پھر یہ بھی روایت موجود ہے, جتنے بلوائی آئے تھے حضرت عثمان غنی کے قتل کے لیے, وہ سب کے سب وہاں سے قتل کر کے جانے کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوا, حضرت عثمان غنی کی تدفین ہو گئی, جا رہے تھے, جاتے ہی راستے میں اکثر کے دماغ پورے پاگل ہو گئے, دیوانے ہو گئے, اور اسی پاگل پن میں وہ اپنے سروں کو ٹکراتے ہوئے مر گئے. ان میں سے ایک شخص بھی بچا نہیں جو مصر پہنچا ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بھی بہت ساری ہیں, بہت ساری ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً محبوب خدا تھے, محبوب مصطفیٰ تھے, ان کے بارے میں کوئی بھی کلام نہ کرنے پائے. عزیزان گرامی, آج کے دور کی بات میں آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو سمیٹتا ہوں. بہت سارے آج ایسے کھٹمل آئے ہوئے ہیں جو سیدنا عثمان بن عفان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, اور ان کی شہادت کے متعلق میں ایک روایت بتا دوں. ابن عساکر کی روایت ہے اور مسند ابی یعلا کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جس کو حضرت عثمان بن عفان کے قتل کی خوشی ہے یا ان کی موت کی خوشی ہے, حضرت عثمان بن عفان کے متعلق بہت بڑی روایت میں پیش کر رہا ہوں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو مصر کے لوگ جو قتل کرنے آئے تھے, یہ اگر زندہ رہتے تو حضرت عبداللہ بن عباس دونوں باتیں کیا کہتے ہیں, پہلے یہ بات سن لو. کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان کا قتل ہے, اور سب سے آخری فتنہ دجال کا ظاہر ہونا ہے. دونوں فتنوں کو آپ نے برابر کہا ہے تو کتنا بڑا ہوگا ہے عبداللہ بن عباس. اور کہتے ہیں جتنے قتل کرنے کے لیے آئے تھے یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو آخری فتنہ جو اسلام میں آنے والا ہے دجال کا, یا اس دجال کے پیروکار لوگ ہیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص, عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح احادیث میں موجود ہے, ابن عساکر کی روایت میں کہہ رہا ہوں, مسند ابی یعلا کی روایت, فرماتے ہیں کہ جس کو عثمان بن عفان کے قتل کی خوشی ہوئی یا ان کی موت کو سن کر کے خوش ہوا, اگر وہ زندہ رہے گا تو دجال کی فوج میں شامل ہوگا, اور اگر مر جائے گا تب بھی وہ قبر میں دجال کے پیروکاروں میں اٹھایا جائے گا. اتنی بڑی وعید ہے. ظالموں جو سوشل میڈیا پر آج بکتے رہتے ہیں, پھیلاتے رہتے ہیں, گند پھیلاتے ہیں عثمان بن عفان کے متعلق, اور جانتے ہو انہوں نے ایک نئی چیز بدعت شروع کر رکھی ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن خوشیاں مناتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں, اور پھر پوچھنے پر یہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کی موت کی خوشی نہیں منا رہے, اس دن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ بنے تھے اس کی خوشی منا رہے ہیں. یہ اور بات ہے عزیزان گرامی, نیتوں کا اللہ مالک ہے. اگر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کی خوشی ہے تو یقیناً پورے کروڑوں مسلمانوں کو ان کی خلافت کی خوشی ہے. لیکن ساتھ میں اگر حضرت عثمان غنی کی موت کی کوئی خوشی مناتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمان کے مطابق وہ دجال کے پیروکاروں میں ہے, وہ دجال کی فوج میں شامل ہونے والا شخص ہے.
اسی لیے اپنی زبانوں کو لگام دو, اپنی عقلوں کو پردے ڈال کر کے جو چاہے بک بک نہ کرو. آج یہ محرم کے دور میں یہ بہت ساری چیزیں آئیں گی, سوشل میڈیا میں ابھی بہت سارے گند پھیلانے لگ جائیں گے, یہ تینوں خلفاء کے بارے میں اور کبھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں, انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا, اور یہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں, اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اس لیے رسول اللہ کے صحابہ کے متعلق میرے عزیزوں مجھے اتنا بیان کرنے کے لیے جتنا میں نے بیان کیا آج, یہ بہت ہی احتیاط والی چیز تھی. اگر اس میں میری زبان کہیں پر پھسلی ہو, لاکھ مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, مولا مجھے معاف کر دے. میں استغفار کرتا ہوں, مولا مجھے معاف کر دے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی تاریخ بتا رہا ہوں. یہ آسان کام نہیں تھا. حضرت عثمان کا دور بتانے میں دیگر صحابہ کے بھی معاملات ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کو انہوں نے معزول کیا, حضرت عمرو بن عاص کو معزول کیا, عبداللہ ابن مسعود کو معزول کیا. بڑے بڑے صحابہ ہیں. ایک طرف عثمان بن عفان ہے, ایک طرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. یہ سب صحابہ, حضرت طلحہ اور زبیر نے حضرت عثمان کے ساتھ جا کر سختی سے کیسے پوچھا تھا کہ خط کس کا ہے, یہ سارے معاملات. لیکن اے سنیو, اس مجمع میں, اس پوری تقریر میں میں نے تو بھرپور یہ کوشش کی ہے کسی بھی صحابی کے مقام میں ذرا بھی فرق آنے نہ پائے. کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو ٹرول کیا ہے, کسی صحابی کے درجے کو گھٹا کر؟ جہاں جس کے مقامات ہیں ہم نے تعظیماً عرض کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود بھی اگر زبان کہیں پھسلی ہے, میں لاکھ مرتبہ توبہ کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں. کسی بھی صحابی رسول کے متعلق مولا ہماری زبان کھلنے سے پہلے ہمیں موت عطا فرما. ہم صحابی رسول کے متعلق وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو امت کے کبار علماء, تابعین اور تمام اولیاء کاملین کا عقیدہ رہا ہے. صحابہ اکرام کے متعلق جو عقیدہ میرے غوث کا تھا, سیدنا عبد القادر جیلانی کا, ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا تھا, صحابی کے درجے کی بات کرتے ہو, وہ صحابہ رسول اللہ کے جو جہاد میں گھوڑوں پر بیٹھ کر جاتے تھے, ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی, غوث کا مقام وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا.